بالله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کروایا ہے. آپ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اس پر تمہارے سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا کہ بھی میری اتنی اجرت ہے، مزدوری ہے یا عوض ہے، یہ میرا مطالبہ تمہارے سے نہیں ہے. الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک سوال ہے میرا، وہ یہ کہ میری رشتہ داری کا پاس کر، میری رشتہ داری کا لحاظ کر. اس کو مودت اہل بیت کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے خاندان سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو محبت ہو اور اہل بیت سے محبت نہ ہو. میں نے کہا یہ ناممکنات میں سے ہے. تو جیسے آپ کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو آپ کے خاندان جسے اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اس لیے کہ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرا آپ نے فرمایا وعترتی، اور میرے اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور بعض روایات میں آپ نے اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ بھی تشبیہ دی کہ ان کے ساتھ محبت اور ان کو تھامے رکھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کشتی نوح میں سوار ہو جانا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت، خاندان نبوت کی محبت، یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. چونکہ یہ عاشورہ محرم کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو گزشتہ جمعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا، اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور خاندان نبوت کی بہت بڑی قربانی. صرف اپنی جان کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا،
اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کی قربانی دینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے میرے اوپر جو گزرتی گزر جائے لیکن میرے بچوں کو کچھ نہ ہو، لیکن یہ وہ قربانی ہے کربلا کی کہ جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نسل کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، قربان ہوتے دیکھا ہے، اور بڑی خندہ پیشانی سے قربان کیا اللہ کے نام کے اوپر۔ تو خاندان نبوت، نبی کا خاندان ہو اور اس کی اتنی بڑی قربانی ہو کہ نبی کا خاندان تہو تیز کیا جا رہا ہو، تو میں نے کہا تاریخ انسانیت میں نبی کے خاندان کی اتنی بڑی قربانی نہیں نظر آئی۔ انبیاء کے خاندانوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اتنی بڑی قربانی کسی نبی کے گھر کے افراد نے دی ہو، یہ اگر کسی کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے تو یہ ہمارے نبی کو اعزاز بخشا ہے کہ آپ کے خاندان، آپ کے نواسوں نے قربانی کی وہ تاریخ رقم کی ہے جو میں نے کہا انسانیت میں نہیں ملتی ہے کہ کسی نبی کا خاندان اس طرح جو ہے اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قربان ہوا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت اور پرورش کا اثر تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی بچپن میں کی تھی، اور قربان جائیں ایسا ایسا کمال کر کے دکھایا ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے، حضرت علی سے بھی منقول ہے کہ سر سے لے کر سینے تک اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا دیا تھا۔ آپ کا چہرہ انور اور سینہ اقدس بالکل اس طرح تھا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور سینہ اقدس سے لے کر پاؤں تک جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا دیا تھا۔ تو کہا جاتا تھا کہ اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھنی ہو تو وہ ان دونوں نواسوں کو کھڑا کر کے دیکھ لے، سر سے لے کر سینہ یہ سیدنا امام حسن کا حضور جیسا ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ یعنی دونوں نواسے جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنے نانے کی تصویر پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر یہ فضیلت ان دونوں بیٹوں کو عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صورت کو ان کی صورت میں پنہاں کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں شہزادوں کے ساتھ تبھی محبت تھی، اور آپ بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے مختلف مواقع پر فرمایا، ایک جگہ آپ نے دعا مانگی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا وَأَحِبْهُمَا، اے اللہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی میرے ان بیٹوں کے ساتھ محبت کریں، اور تیسری دعا آپ نے فرمائی وَأَحِبْ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ تیسری میری درخواست یہ ہے کہ میری امت جو میرے ان نواسوں کے ساتھ محبت کرے، اے اللہ تو میری اس امت کے ساتھ بھی محبت فرما۔ تو یہ آپ کی تین دعائیں تھیں کہ یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ان نواسوں کے ساتھ محبت فرمائیں، اور جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے یا اللہ تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان شہزادوں کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ تو آپ نے ان کی محبت کو اپنی محبت اور ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے نواسوں کے متعلق فرمایا۔ اور جو مشہور روایت آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ نے فرمایا تھا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا، اور اس نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی ہے
کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان دونوں نواسوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائیں گے۔ جو نوجوانی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے لوگ جب وہ جنت میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بشارت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بیٹوں کو دی۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے جب آپ کا آخری وقت تھا یعنی بیماری تھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور یہ بیٹے بھی ساتھ تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ان کو عنایت فرما دے کوئی چیز تاکہ نشانی رہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو میرا بڑا نواسا ہے امام حسن، میری سرداری اور میری ہیبت، میرا وقار، میری ہیبت اور میری سرداری یہ میرے بڑے بیٹے کو ملے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میری سخاوت اور میری شجاعت اور جرأت وہ میرے چھوٹے بیٹے کو ملے گی۔ تو آپ نے یہ دو روحانی دولتیں اپنے بیٹوں میں تقسیم کی، کہا کہ یہ میرا بڑا نواسا اللہ ان کو میری ہیبت اور میری سرداری عطا کرے گا، اور یہ میرا چھوٹا نواسا ہے میری سخاوت اور میری شجاعت اللہ میرے اس چھوٹے نواسے کو عطا کرے گا۔ اور اللہ نے حضور کی بات کو پورا کیا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو میرا بڑا نواسا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہ میری امت کا سردار ہو۔ آپ نے ایک بات تو یہ فرمائی، اور دوسری بات فرمائی کہ میرا یہ نواسا میری امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنے، میرا یہ نواسا میری امت کے جوڑنے کا ذریعہ بنے گا اور یہ میری امت کا سردار ہوگا۔ آپ نے حضرت امام حسن کو اپنی امت کا سردار قرار دیا اور کہا میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر میری امت کو یوں آپس میں ملا دے گا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور امت مسلمہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ خلیفہ بن گئے، لیکن چونکہ امت مسلمہ اس وقت دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک حصہ ملک شام میں تھا اور دوسرا ایوان اقتدار وہ کوفہ اور بغداد میں تھا، یہاں پر تھا۔ یہ امت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور آپس میں کشت و خون بھی ہو رہی تھی کہ ادھر شام کے اندر ایوان اقتدار آدھا حصہ ادھر ہے اور آدھا حصہ ادھر ہے، امت دو حصوں میں ہے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں وہ قربانی دی ہے کہ اگر کہا جائے تو بیجا نہیں ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں حضور کے نواسے نے جو قربانی دی ہے ایسی قربانی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ آپ حکمران تھے، باوجود اس کے کہ آپ فصیح اللسان تھے، اللہ تعالیٰ نے زبان میں جادو کا اثر رکھا تھا اور لوگ آپ کے اتنے گرویدہ تھے کہ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو سعادت سمجھتے تھے، حتیٰ کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں نکاح کر لو ایک دفعہ اور پھر بھرے طلاق دے دو، ہم آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی عاشق تھے لوگ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس سب کے باوجود کہ اللہ نے یہ پوری پاور دے رکھی تھی، گرویدگی اور عشق دے رکھا تھا، اور لوگ آپ پہ جان نچھاور کرنا سعادت سمجھتے تھے اور حضور کی شبیہ تھے، لیکن اس سب کے باوجود جب یہ دیکھا کہ نانا جان کی امت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے تو خود آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ ہمیں ایسا اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے، ہم اس اقتدار کو چھوڑتے ہیں، اس حکومت کی قربانی دیتے ہیں، اس کرسی کی قربانی دیتے ہیں جس سے میرے نانا کی امت دو حصوں میں بٹے، لہذا امت کی صلح کرا کر آپ ایوان اقتدار سے رخصت ہو گئے اور آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا اور سارا کا سارا اقتدار وہ شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اقتدار کی قربانی
طاقت کے باوجود، یہ نہیں تھے کوئی نہتے تھے، بہت معذرت، طاقت پوری تھی، لیکن صرف یہ دیکھ کر کہ میرے نانا کی امت دو حصوں میں نہ جائے، تو میں نے کہا اقتدار کے نشے والے جانتے ہیں کہ کرسی کی قربانی دینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تاریخ میں باوجود طاقت کے اگر کسی نے قربانی دی ہے تو وہ میرے نبی کے نواسے ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا، اور حضور کی وہ پیشین گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا میری امت کا سردار ہوگا اور میری امت کو یوں آپس میں ملا دے گا۔ یہ قربانی بھی نواسہ رسول نے دی ہے۔ اور پھر جس وقت اس کے بعد یزید نے اقتدار سنبھالا ہے تو یقیناً اسلام نے جہاں عبادات کا طریقہ بتلایا ہے وہاں اسلام نے ایوان اقتدار، سیاست، حکومت جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو چلانے کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ اسلام صرف مسجد کی نماز کا نام نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں ہے، اور اقتدار کیسے چلے گا یہ بھی اسلام میں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے اسلام سے کہیں بھی انحراف ہو، اسلام میں تبدیلی ہو تو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابوبکر، پھر خلیفہ بنے حضرت عمر، پھر خلیفہ بنے حضرت عثمان، پھر خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ بتلا دیا کہ یہاں خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا، صلاحیت کو دیکھا جائے گا۔ جس میں صلاحیت ہوگی اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا میرا جانشین بن جائے اور یہ وراثت کے طور پر اس کو مل جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ حضرت حسن نے خلافت کو چھوڑ کر وہاں پر بھی یہ ثابت کیا کہ ہم اس کو وراثت نہیں سمجھتے، ہم اس کو امانت سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو کسی نے کہا عمر تم اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دو، تو حضرت عمر نے گھور کے دیکھا اس کو، کہا کیا کہتے ہو؟ پھر اپنے باپ کا نام لیا خطاب، کہا خطاب کی اولاد میں سے ایک عمر ہی کافی تھا کہ اس کے کندھوں پر امت کا یہ بوجھ ڈالا جاتا، میں یہ بوجھ آگے اپنی اولاد کے کندھوں پہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسلام میں خلافت ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہے کہ ہڑپ کر کے کھا دیا جائے، نہیں، یہ تو ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ تو میں نے کہا اسلام نے اس کا طریقہ بتلایا تھا کہ خلافت ہوگی جس میں اہل ہوگے، اہل کو یہ سپرد کر دیا جائے گا، لیکن جب خلافت سے ملوکیت کی طرف، خلافت سے وراثت کی طرف یہ بات جانے لگی کہ نہیں یہ خاندان میں رہنی چاہیے، تو اس وقت جو قربانی دی ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو آپ نے میدان میں آ کر یہ بتا دیا کہ جیسے نماز میں تبدیلی وہ دین سے انحراف ہے، ایسے سیاست اور اقتدار میں تبدیلی یہ بھی دین سے انحراف ہے۔ اگر دین میں کہیں تبدیلی آئے تو نبی کا پورا خاندان بھی اگر ذبح ہونا پڑے تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن نانے کے دین میں تبدیلی نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ قربانی بھی میں نے کہا اس لیے تھی کہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی، دین اسی نہج پہ رہے، بھلے پورا خاندان اللہ کے نام پہ قربان کروا دیا جائے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی وہ دین کو نہج نبوت پر رکھنے کے لیے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات ان شہزادوں کو عطا فرمائے تھے، جس کو میں نے سخاوت کہا ہے، شجاعت کہا ہے اور عبادت کہا ہے۔ اگر آپ ان دونوں نواسوں کی عبادت کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عبادت کا شوق کتنا تھا اور پیدل حج کرنے کا شوق کتنا تھا، اور کیسی کیسی داستانیں رقم کر کے گئے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اثر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ جب یہ پیدا ہوئے ہیں آپ نے بنفس نفیس اپنے شہزادوں کو گھٹی دی ہے، اپنے شہزادوں کو اپنا لعاب چٹایا ہے، دونوں کا نام حضور نے خود تجویز کیا ہے اور کہا اس سے پہلے حسن اور حسین یہ نام دنیا میں کسی کا نہیں رکھا گیا جو میرے نواسوں کا رکھا گیا ہے۔ نام آپ نے تجویز کیا، گھٹی آپ نے دی، اور مختلف مواقع پر آپ نے وہ اظہار محبت کیا کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ ایک سفر میں یہ دونوں شہزادے رو رہے تھے،
کہ آپ نے فاطمہ سے پوچھا بیٹی یہ کیوں رو رہے؟ تو کہا ابا جان پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے۔ تو فرمایا لاؤ مجھے دو۔ آپ نے پہلے ایک بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان اطہر نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا، اور بیٹے نے اس کو چوسنا شروع کیا تو یقیناً تسکین ہو گئی۔ جب وہ چھپ کر گئے وہ فاطمہ کو دے دیا، کہا دوسرا دو، تو دوسرے کو بھی لے کر اپنی زبان اقدس وہ دوسرے شہزادے کے منہ میں ڈالی ہے، اور سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین نے حضور کی زبان کو چوسا ہوا ہے۔ اور یہ برکات اگر کسی نبی کی زبان میں ہو سکتی ہیں، کسی کی ایڑی پر لگے، کسی کی آنکھ پہ یہ لعاب لگے، وہ باکمال بن جائے، اور کسی کی زبان چوسنے کا موقع کسی کو ملے تو وہ ان سے بھی بڑا باکمال بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان چوسنے کی جو نوبت وہ ان حسنین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ دونوں کو سوار کرتے تھے۔ ایک دن آپ تشریف لا رہے تھے تو کسی صحابی نے دیکھا تو دیکھ کر ارشاد فرمایا نعم المرکب، شہزادو اللہ نے تمہیں بڑی اونچی سواری عطا کر دی، اس لیے کہ نبی نیچے اور تم نبی کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو، نبی تمہاری سواری بنا ہوا ہے۔ نعم المرکب، ارے کس کمال کی سواری اللہ نے تمہیں دی، نبی آخر الزماں کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ جب صحابی نے یہ جملہ کہا نعم المرکب، تو آپ نے فوراً جواب میں ارشاد فرمایا نعم الراکب، اگر سواری بہت اونچی ہے تو یہ بیٹھنے والے سوار بھی بہت اونچے ہیں۔ آپ نے اپنے شہزادوں کی بھی تعریف کی، نعم الراکب، آپ نے فرمایا سوار بھی بہت اونچے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا یہ بھی اونچے ہیں لیکن ان کے ماں باپ فاطمہ اور علی ان سے بھی اونچے ہیں، تو آپ نے ان کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بھائیو جیسے حضور سے محبت یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، تو خاندان نبوت سے محبت بھی میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ وہ اپنائیں گے جو ہمارے نبی بتا کرتے ہیں، اس طریقے سے ہٹ کر محبت کا اظہار کرنا یہ محبت نہیں ہے، یہ مصنوعی ہے، بناوٹ ہے۔ اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، جیسے اسلام کہتا ہے میں نے کہا جان دے دو ان پہ، اور نعوذ باللہ اگر کوئی ان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس خاندان سے بغض وہ نبی سے بغض قرار دیا گیا ہے۔ تو محبت تو عین ایمان ہے، الا المودۃ فی القربى، یہ قرآن کا اعلان ہے، لیکن صرف ہمارا جو آپ سے جھگڑا ہے وہ طریقہ کار کے بارے میں ہے، اس لیے کہ یہ ساری محبتیں، یہ ساری مودتیں، یہ ساری رفتیں اور بلندیاں یہ حضور کے صدقے سے ہیں، چونکہ یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ نبی کی وجہ سے ہیں، اور جو نبی کی تعلیمات ہیں ان کو نہیں نظر انداز کرنا، اور خود انہوں نے نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہا تھا بیٹی دیکھو میں جانے والا ہوں، میرے جانے کے بعد سینہ چاک نہیں کرنا ہے، اپنے چہرے کو نہیں پیٹنا ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو وصیت کی ہے۔ سیدنا امام حسین شہادت کے لیے جب میدان میں جانے لگے ہیں، سیدہ زینب خواتین کو بلا کر آپ کی آخری وصیت پڑھ کر دیکھیں، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوں، بیٹیوں بہنوں میرے بعد سینہ چاک نہ کرنا اور نوحہ نہ کرنا بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ یہ سیدنا امام حسین بھی کہہ رہے ہیں، یہ حضور پاک بھی کہہ رہے ہیں، تو خاندان نبوت تو صبر کا کہہ رہا ہے، وہ نوحے کا تو نہیں کہہ رہا۔ اور اس پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں لعنت فرمائی کہ جو نوحہ کرتا ہے، سینہ چاک کرتا ہے یا چہرے کو پیٹتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر کوئی کہے کہ میں اظہار محبت کرنا چاہتا ہوں تو یہ طریقہ بھائی نبی کے خلاف ہے، اس لیے ہم منع کرتے۔ ہم محبت کے منکر نہیں ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی دل میں یہ محبت نہیں ہے اس کو اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے، جس کو میں نے کہا تھا حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں بھی شہزادوں سے محبت کرتا ہوں،
تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ بھی محبت کر۔ ان کو آپ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو طریقہ ان کے نانا بتا کر گئے ہیں ہم اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بھائی اس سنت طریقے کو اپناؤ، محبت کا اظہار کرو، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر کرو، مصنوعی بناوٹی رواجی ان چیزوں کو چھوڑو، دین اسلام کی طرف آؤ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آؤ۔ تو میں نے کہا یہ محبت کمال ایمان کا ذریعہ بنے گی، لیکن اس سے ہٹ کر کرو گے تو بھائی اپنا دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھو گے۔ ہم تو تمہیں ایک گزارش کرنا چاہتے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اور اسی طرح یہ محرم کا مہینہ چونکہ بہت مقدس مہینہ ہے، ابتدائے آفرینش جب سے دنیا بنی ہے تو یہ محرم کا مہینہ حرمت والا سمجھا گیا ہے۔ عاشورہ کا دن بڑی حرمتوں والا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی نیچے اتر رہی ہے، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل رہی ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے تاریخی واقعات وہ عاشورہ میں ہوئے ہیں۔ تو چونکہ یہ مقدس دن تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ ابتدائی اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ فرضیت منسوخ ہو کر نفل قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اتباع سنت میں 9-10 محرم کا یا 10-11 محرم کا، یعنی 10 کے ساتھ ایک دن اور ملا لو، اگر یہ ملا کر روزہ رکھا جائے تو حدیث میں بڑا اجر و ثواب آتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو اس کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے روزے کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر اور دعا کا اہتمام یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ جو مروجہ طریقے ہیں بھائیوں ان سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کم از کم سوچو تو صحیح کہ مذہب کیا کہتا ہے۔ تو مذہب یہ کہتا ہے صبر کی تلقین کرو، ان کی سوانح پڑھو، اس کو اپناؤ، سخاوت، شجاعت، عبادت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو جو چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں ان کو مجھے اور آپ کو اپنانا اور پھیلانا ہے، نہ یہ کہ ہم رسمی چیزوں میں گھر جائیں۔ اسی طریقے سے اس موقع پر لوگ خیر خیرات کے نام پر بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ بھائیو اس میں شک نہیں اللہ کے نام پر صدقہ خیرات، ایصال ثواب یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، لیکن میں اتنی درخواست کروں گا کہ ڈھنگ سے کیجئے، بے ڈھنگے طریقے سے نہ کیجئے۔ اور ڈھنگ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیادی غرض یہ ہے کہ کسی غریب کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، ایک۔ اور صدقہ خیرات میں اس کا بھی اہتمام ہے کہ غریب کی عزت نیلام نہیں ہونی چاہیے، اس کو بڑی تکریم کے ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا صدقہ خیرات کرو، لیکن ان 2 باتوں کا خیال، غریب کا حق غریب کو پہنچنا چاہیے، وہ بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے، اور غریب کا حق عزت کے ساتھ اس تک پہنچنا چاہیے۔ اور عزت کا طریقہ یہ ہے نعم الامیر علی باب الفقیر، کہ دینے والا چل کے کسی غریب کے دروازے پر جائے اور چپکے سے اس کو دے کر آ جائے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ جو ہم نے بنائے ہوئے طریقے ہیں یہ سب بھائیوں رسم و رواج ہے، کوئی کوجیاں ٹوٹیاں پر ہنٹے لگا ہے، کوئی اور اس طرح کے الٹے کام کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اسلام میں یہ طریقے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرو لیکن غریب کو دو، چپکے سے دو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اس نے کیا کیا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، اس لیے ہم صدقے سے نہیں روک رہے، ہم جو تمہارے رسموں ہیں ان سے روک رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان سے کنارہ کشی کرو۔ اگر سلیقے سے امت مسلمہ صدقہ خیرات کرے تو بہت بڑے غریبوں کے چولہے جل سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو صدقہ خیرات تو ہوتا ہے لیکن غریب پروری کا نام اس میں نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے چپکے سے گھروں میں جا کر دینا وہ اسی خاندان نبوت نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام زین العابدین جس وقت فوت ہوئے تو آپ کو غسل دیا جانے لگا تو دیکھا کمر پہ نشانات پڑے ہوئے ہیں، تو پتا چلا کہ یہ کس چیز کے نشانات ہیں، تو کہا امام رات کو اپنے کندھوں
گاڑیوں پر بوریے اٹھا اٹھا کر مدینے کے غربا کے گھروں میں دے کر آتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد پتا چلا کہ خاندان نبوت کس طرح صدقہ خیرات کرتا تھا۔ تو خاندان نبوت تو رات کو چھپ چھپ کے صدقہ کرے اور گھروں میں جا کے دے کے آئے، اور ہم ان کے نام پر لوگوں کی عزت نیلام کر دیں۔ اس لیے بھائی صدقہ کرو اور صدقے کا اللہ کے لیے صحیح طریقہ سیکھو، گھروں میں بھی بتاؤ کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اس لیے جو رسومات ہیں ان سے کنارہ کشی کی جائے، عبادات، اللہ سے توبہ استغفار، صدقہ، تلاوت، حسنین کریمین کا ذکر خیر، ان کے واقعات، ان کی سخاوت، شجاعت، عبادت، اس کا تذکرہ کیجئے، بجائے اس کے میں نے کہا رسومات میں اپنے آپ کو نہ کھوئیے، اس سے اپنا دامن جو ہے وہ بچا کے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق